السلام علیکم. ہم نے اب تک حق خطیب نام کے فتنے کو بے نقاب کرنے کی جدوجہد کی ہے، لیکن آج سے ہم اس فتنے کے خاتمے کی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے، اور اب کی بار تب تک واپس نہیں لوٹیں مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتے. ہم اس تحریک، اس جدوجہد اور اس مشن میں آپ سب کو بھی شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ سب اس تحریک میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں یہ میں ابھی کچھ دیر میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ کیوں اہم ہے. آپ تصور کیجئے کہ خود سپہ سالار ختم نبوت کہنے والا یہ شخص جب دنیا دیکھتی ہوگی تو ہمارے بارے میں، ختم نبوت کے مقصد کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا تاثر قائم کرتی ہوگی. سو ہم سب کو مل کر، اکٹھے ہو کر، اس کے نام نہاد آستانوں کے باہر جمع ہو کر سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ حق خطیب نام کا یہ فراڈیا، یہ جال ساز، یہ ڈھونگی، یہ نوٹنکی ہماری نمائندگی نہیں کرتا. یہ شخص دین اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا. یہ شخص ختم نبوت کے مقصد کی نمائندگی نہیں کرتا. ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی نہیں کرتا. ہمیں دنیا پر یہ بات واضح کرنا ہوگی کہ یہ کسی صورت بھی طریقت کی، درگاہوں کی، خانقاہی نظام کی نمائندگی نہیں کرتا. اور تب تک ہمیں اپنی یہ جد و جہد جاری رکھنا ہوگی جب تک یہ فراڈیا اپنے فراڈ کرنے سے باز نہیں آ جاتا، جب تک اس کے فراڈ کے اڈوں کو سیل نہیں کر دیا جاتا. سو ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز آج سے اس تحریک کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس کا اختتام اس جال ساز فتنے کے خاتمے پر ہوگا انشاءاللہ. آپ تصور کیجئے کہ وہ مظلوم لوگ جو کینسر جیسی موذی امراض میں مبتلا ہیں، جو گردوں کی امراض میں مبتلا ہیں، جنہیں زندگی نے پہلے ہی بہت ساری تکالیف دے رکھی ہیں، یہ جب اس بدبخت کے پاس جاتے ہیں تو مزید لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسی انگنت کا کہ جہاں لوگ اس کے پاس گئے اور اس نے صرف لنگر کے نام پر اپنے نذرانوں کے چکر میں ان کا دنیاوی علاج رکوا دیا اور وہ تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ 8 دفعہ ہم نے 7 دام کرانے تھے، 8 کرائے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے آپ کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑا، 0% بھی نہیں. میری سسٹر ہے، ان کا بیٹا تھا تو وہ 6 سے 7 مہینے ادھر جاتے رہے. اس کے بعد اس کا 11 سال کا جوان بیٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر بابا حق خطیب صاحب ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا. وہ ریکور نہیں کر سکا، وفات ہو گئی اس کی. وفات ہوئی. کتنے گھر برباد ہوئے اس کے فراڈ کے چکر میں، کتنے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اس کے فراڈ کے چکر میں، کتنی عزتیں پامال ہوئیں اس دھوکے باز اور جالساز کی وجہ سے. اور ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز ان تمام لوگوں کو انصاف دلائیں گے. لیکن سب سے اہم، دنیا پر یہ بات واضح کریں گے، ختم نبوت جیسے حساس اور نازک مقصد سے اس جیسے حلیے کے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زرق برق لباس پہنے ہوئے فراڈیا ہماری نمائندگی نہیں کرتا اس حساس ترین مقصد میں. یہ بات دنیا پر واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جان بھی چلی جائے لیکن اس فتنے کو بے نقاب کرنا اور اس فتنے کو بہت ضروری ہے. میں نے اپنے تئیں اس کے آستانوں پر جا کر، اس کے چیلوں، اس کے گنڈوں اور اس کے بدماشوں کے درمیان جا کر یہ بات ثابت کر دی کہ میں ہمت سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، اپنی ٹیم کے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال کر ہم نے اس شخص کو بے نقاب کیا. اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی، کوئی ایسا سوال نہیں رہ گیا کہ لوگ سوچیں کہ شاید اب بھی حق خطیب حق پر ہے، یا حق خطیب واقعی اللہ کا ولی ہے، یا خطیب کے پاس واقعی کوئی کرامت ہے. ہر چیز بے نقاب ہو چکی، اس کی تمام تر کرامات ثابت ہو چکی کہ وہ محض کرتب ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شخص قرآن مجید ایک آیت تک بھی نہیں پڑھ سکتا. ہم بار بار اس سے کہتے رہے کہ آپ ایک آیت ہمیں سنا دیں. آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر دم کرتا ہوں. تصور کریں اس شخص کو اگر سورہ فاتحہ بھی آتی ہوتی تو ہمیں کم سے کم یہ اس دن 4 گھنٹوں تک ہم مستقل سے مطالبہ کرتے رہے تو اس سورہ فاتحہ ہی ہمیں پڑھ کر سنا دیتا. تو ایک ایسا شخص بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا، وہ کیسے نمائندگی کر سکتا ہے آپ کی اور میری، آپ کے اور میرے عقیدے کی، آپ کے اور میرے اسلام کی، آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں حرمت رسول کی خاطر، ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے. سو آج سے ہم سب تیاری کا آغاز کرتے ہیں. تاریخ کا اعلان بھی انشاءاللہ جلد کیا جائے گا اور اس تحریک کے نام کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا. اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی سجیسٹ کیجئے کہ ہمیں اس تحریک کا کیا نام رکھنا چاہیے جہاں حق خطیب جیسے فتنوں کو ہم خود سے الگ کر کے دکھائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ ہماری نمائندگی نہیں کرتے، اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے یہ چہرہ نہیں ہے. ہم دنیا کو بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کیا ہے. ہم سب مل کر علماء اور مشائخ کی سربراہی اور سرپرستی میں دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے لیے حرمت رسول کتنا حساس، کتنا سنجیدہ اور کتنا نازک معاملہ ہے. سو انشاءاللہ العزیز
اس فراڈیے کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہم یہ واضح پیغام دیں گے کہ یہ نہیں ہے، اسلام کا یہ حلیہ نہیں ہے جو ہمیں حق خطیب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ منہ سے کیلیں نکالیں، آنکھ سے زنجیریں نکالیں، خواتین کا استحصال کریں، بچوں کا استحصال کریں، مریضوں کا استحصال کریں، مساکین کا استحصال کریں، محض اپنے نذرانوں کے چکر میں، محض لنگر پر ان تمام غریبوں اور مریضوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ہم اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں سب مل کر انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس سے پہلے ہم سب کو متحد ہونا ہے، ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے، اور اس کے لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم آلریڈی موجود ہے، آپ سب آئیے اور ہم سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانباز بن کر آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حرمت رسول کا معاملہ کتنا حساس ہے، کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا اہم ہے۔ تو اس کے لیے ہم حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے اور اب کی بار انشاءاللہ العزیز ہم وہ طاقت، وہ قوت، وہ فورس بن کر دکھائیں گے کہ اس کے آستانے جو کہ اصل میں اس کی کمائی کے اڈوں کے طور پر کام کر رہے ہیں اب مزید نہ چل سکیں۔ تو یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ saream.org saream.org اس میں دائیں جانب ایک فارم موجود ہے جس پر بیکم اے ممبر کا آپشن ہے، آپ جائیے، اپنا نام، اپنا شہر کا نام اپنا دیجیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے کچھ دن تک اس فورس کو تشکیل دیتے ہیں، اس طاقت اور اس قوت کو مجتمع کرتے ہیں اور پھر حتمی وار کرتے ہیں حق خطیب اور اس جیسے باقی فتنوں پر انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر اسی معنوں میں محبت رسول کی شمع روشن کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے۔ تاریخ کا اعلان بہت جلد، تحریک نام کا اعلان بہت جلد، لیکن تحریک کے مقصد کا اعلان ہو گیا۔ آج سے اب سے ہم تمام لوگ اس پر کام کا آغاز کریں۔